اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الحاح الملحین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، آج ایک مرتبہ پھر ہمت پروردگار شامل حال ہونے کی وجہ سے 28ویں دن کی دعا کی شرط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اذان محترم، اس دعا کے بارے میں روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا گویا اس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، گویا اس نے پیاسے کو سیراب کیا، گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کو لباس پہنایا۔ اذان محترم، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو سیراب کرنا اور بے لباس کو لباس عطا کرنا کس قدر اجر و ثواب کا حامل ہے، یہ سیرت رسول اللہ میں واضح ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں، خدایا ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے شمار فرما دے کہ جو تیرے لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ آئیے اس دعا کے ساتھ ہم دعا کی شرح کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کا پہلا جملہ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل، خدایا آج کے دن مستحبات نوافل میں میرا زیادہ حصہ فرما دے۔ خدایا آج کے دن مستحبات اور نوافل جو تیرے ہیں ان میں سے میرا حصہ زیادہ فرما دے۔ اذان محترم، اگر ہم دیکھتے ہیں تو احکام کی 5 اقسام ہیں۔ کوئی بھی حکم یا واجب ہو سکتا ہے، یا حرام ہو سکتا ہے، یا مستحب ہو سکتا ہے، یا مکروہ۔ اگر ان 4 حالتوں سے خارج ہے تو پھر وہ مباح ہوگا۔ واجب ایسا کام کہ جس کام کے کرنے کا حکم ہے اور نہ کرنے پر خدا کی طرف سے معصیت ہے، اور حرام ایسا کام کہ جس کو نہ کرنے کا حکم ہے اور کرنے پر خدا کی طرف سے معصیت ہے۔ مستحب ایسا کام کہ جس کے کرنے پر ثواب ہے لیکن نہ کرنے پر گناہ کوئی نہیں، اور مکروہ ایسا کام کہ جس کے نہ کرنے پر انسان کو ثواب حاصل ہے لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں، اور مباح ایسا کام کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر، جیسے چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہاتھوں کو ہلانا، بولنا، آنکھیں بند کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اذان محترم، آج ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں، خدایا تیری جتنی بھی مستحبات ہیں، نوافل ہیں، ان میں ہمارے حصے کو زیادہ کر دے، ہمیں وہ زیادہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں، بہت سے دوست ایسے ہیں کہ جو بسا اوقات مستحب کو انجام دینے کے لیے، کسی بھی مستحب کو انجام دینے کے لیے واجب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے دوستان غلطی کرتے ہیں۔ مثلا نماز شب کی خاطر ساری رات جاگتے رہے، نماز شب کو پڑھا، تلاوت کی، لیکن جیسے ہی صبح کی اذان کا وقت ہوا تو سو گئے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کی، یقیناً آپ نے مستحب عبادت کی، ایسی عبادت کہ جس کے کرنے پر ثواب لیکن نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو آپ نے واجب نماز کو چھوڑ دیا کہ جس کے پڑھنے کا حکم تھا اور نہ پڑھنے پر عذاب الہی تھا۔ اذان محترم، اس غلطی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بغل میں ہمسائیگی میں غریب، یتیم اور مسکین موجود ہیں، اور موصوف تیسری یا چوتھی بار حج و زیارت کرنے جا رہے ہیں۔
عزیز و اقارب میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نادار بھی ہیں اور مفلس بھی ہیں، جناب صدقہ اور خیرات دوسرے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دیجیے، کہیں مستحبات کی خاطر اپنے واجبات کو ترک مت کیجیے۔ لیکن جب بندہ واجبات کو انجام دے دے اور مستحبات کی طرف بڑھے تو پھر وہ بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں خدا فرماتا ہے، تو میں اسے ایسے دوست رکھتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ چلتا ہے، اور جب بھی وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، اپنے واجبات کو ادا کرنے کے بعد کوشش کیجئے کہ مستحبات کی طرف قدم بڑھائیے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم دعا کے دوسرے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَأَكْرِمْنِ فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ۔ خدایا مجھ کو مکرم بنا مسائل کی یادگیری کے ذریعے، یعنی مسائل کو یاد کرنے کے وسیلے سے مجھے مکرم بنا دے۔ دینی مسائل کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دینی مسائل کو یاد نہیں کریں گے تو جہالت ہمیں گھیر لے گی، اور مکلف کے لیے وہ تمام مسائل کہ جن کو یاد کرنا اس کے لیے ضروری ہے، جن کو یاد کرنا اس کے لیے لازم ہے، اور جن کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ اگر ان کو یاد نہیں کرے گا تو واجب عمل کو غلط انجام دے سکتا ہے یا باطل انداز میں انجام دے سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو یاد بھی کرے اور حفظ کرنے کی کوشش بھی کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جاہل کی عبادت اس حیوان کی مانند ہے جو کنویں یا چکی کے ارد گرد چکر کاٹتا رہتا ہے۔ وہ محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، اپنی توانائی کو صرف بھی کرتا ہے، لیکن ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف گھومتا رہتا ہے، کوئی منزل طے نہیں کرتا۔ تو جس طرح وہ جانور، وہ بیل صرف ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے اور کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، تو ایسا شخص کہ جو مسائل کو یاد نہیں کرتا اور بے معرفتی کے ساتھ خدا کی طرف سیر و سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی مثال اس بیل کی سی ہے کہ جو کنویں کے گرد چکر لگاتا ہے لیکن منزل کو طے نہیں کر سکتا، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ وہیں کا وہیں موجود ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں مسائل کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنی بارگاہ میں سرخرو فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں سیر و سلوک کے منازل کو طے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم دعا کے تیسرے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کا تیسرا جملہ کہہ رہا ہے، وَقَرِّ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، اور میرے وسیلے کو اپنی طرف کے وسائل میں قریب فرما دے۔ خدایا میں جن وسیلوں کو تیری بارگاہ میں لے کر آ رہا ہوں، ان وسیلوں کو باعث تقرب شمار فرما دے، اور وسیلہ تقرب کا ذریعہ ہے۔ اردو کی لغت میں ایسی چیز جو سبب بنے، جو آسرا بنے، جو حمایت بنے، جو مدد بنے، جو دستگیری ہو ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف لے جانے کے لیے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں خداوند متعال فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ بندے کہ جو ایمان لے کر آئے ہو، تقوی خداوندی کو اختیار کرو اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرو۔ وسیلہ یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے قریب کرنے کا ذریعہ، یعنی ایسا وسیلہ
کہ جو ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف انسان کو پہنچا دے۔ ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنے آفس جانے کے لیے، مدرسے میں جانے کے لیے، اسکول میں جانے کے لیے، ہاسپٹل جانے کے لیے، یا ہر اس جگہ پر کہ جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی وسیلے کا سہارا لیتے ہیں، یا گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، یا موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں، یا سائیکل کا۔ اگر یہ سب چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر اپنی ٹانگوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وسیلہ جتنا ہی اچھا ہو وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمیں منزل مقصود پر پہنچاتا ہے، اور وسیلہ جتنا ہی آہستہ ہو، وسیلہ جتنا ہی کند رفتار ہو، ہمیں اتنی دیر سے منزل مقصود پر پہنچاتا ہے۔ اور خداوند متعال ہم سے یہ طلب کر رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آنے کے لیے وسیلے تلاش کرو۔ تو اب یہ وسیلے کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں بارگاہ ربوبیت تک پہنچا سکتی ہیں؟ ایسے وسیلے تلاش کرنے ہیں کہ جو پرسرت بھی ہوں، کہ جن کی رفتار بھی تیز ہو اور ان کا کردار بھی تیز ہو، اور ایسے وسیلے تلاش کرنے چاہیے جو کجروی کا شکار نہ ہوں۔ ایسے وسیلے تلاش کرنے ہیں کہ جو گھوم گھما کر خدا تک نہ پہنچائیں، بلکہ سیدھے راستے پر لیتے ہوئے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ رفتار کے ساتھ ہمیں بارگاہ الہی تک پہنچا دے۔ تو وہ چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ خدا پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور ائمہ معصومین پر ایمان۔ قرآن ایک ایسا تیز وسیلہ ہے جو ہمیں خدا کی بارگاہ میں تیزی کے ساتھ پہنچا سکتا ہے۔ سچائی ایسا وسیلہ ہے، استغفار ایسا وسیلہ ہے، اطاعت خداوندی ایسا وسیلہ ہے، اور ان سب وسیلوں میں سے ایک ایسا وسیلہ جو سب سے تیزی کے ساتھ ہمیں خدا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، وہ وسیلہ ائمہ معصومین کے ساتھ توسل ہے۔ ان کے ساتھ متمسک ہو جائیے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محمد مصطفیٰ جاتے جاتے آپ کو یہ پیغام دے کر گئے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن کا وزن برابر ہے، ایک میرا قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ ان سے متمسک رہنا، یہ تمہیں بارگاہ خداوندی تک پہنچا دیں گے، یہ تمہیں کوثر تک لے کر آئیں گے، جہاں تمہیں میرا دیدار نصیب ہوگا اور علی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں ان وسیلوں کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ وسیلے ہمیں سیدھا حوض کوثر تک پہنچا دیں اور بارگاہ ربوبیت میں ہمیں سرخرو قرار دے دیں۔ ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کا آخری جملہ وہ جملہ ہے یا من لا یشغلہ الحاح الملحین۔ اے وہ خدا کہ جس کو اصرار کرنے والوں کا اصرار مشغول نہیں کرتا، اے وہ خدا کہ جس کے سامنے ہر چیز عاجز ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بھی ایسا کام نہیں جو اس کو مشغول کر دے، جو اس کو مجبور کر دے، جو اس کو محتاج کر دے۔ کائنات میں اگر کوئی محتاج ہے تو وہ خدا کے سوا ہر کوئی ہے، لیکن خدا نہیں۔ اے وہ ذات جو نہ تو محتاج ہے، نہ مشغول ہے کسی کی وجہ سے، اور نہ مجبور ہے۔ عزیزان محترم، دعا کے اس جملے میں الہا لفظ استعمال ہوا۔ الہا کا معنی لغت میں گڑ گڑانا، منت گزاری کرنا، گریہ زاری کرنا اور راز و نیاز کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی الہ اور ندا و پکار کو سن تو رہا ہے۔ ہر ایک کی ندا جو اس کی زبان پر ہے، بندہ مانگے وہ اسے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ عزیزان محترم، نہج البلاغہ میں کلمات قصار نمبر 300 پر میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں،
آپ سے دریافت کیا گیا کہ پروردگار اس قدر بے پناہ مخلوق کا حساب کس طرح کرے گا کہ جو اس کی مخلوقات ہے وہ ہماری شمار سے خارج ہے، وہ اپنی مخلوقات کا حساب کس طرح کرے گا؟ تو میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جس طرح اپنی مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے اسی طرح ان کا حساب بھی کرے گا۔ عزیزان محترم، دوبارہ سوال کیا گیا، اے علی جب وہ سامنے نہیں آئے گا، جب وہ دکھائی نہیں دے گا تو پھر حساب کس طرح کرے گا؟ تو فرمایا جس طرح سامنے نہیں آتا اور کائنات کی ہر مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے اسی طرح وہ سامنے نہیں آئے گا لیکن ہر مخلوق کا حساب بھی وہ کر لے گا۔ اے وہ کہ جس کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی، اے وہ کہ کوئی شے اس کو محتاج نہیں بنا سکتی، اے وہ کہ جس کو کسی چیز کا سننا دوسرے سے مشغول نہیں کر سکتا، اور جس کا کوئی فعل دوسرے فعل سے باز نہیں رکھ سکتا، اور وہ جس کا ایک قول دوسرے قول سے غافل نہیں کر سکتا، اے وہ کہ جس کو کائنات کی کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی، اے وہ کہ جسے کائنات کی کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی، اے وہ جسے کائنات کی کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی، اے وہ کہ جس کے سامنے ساری کائنات مجبور ہے، اے وہ کہ جس کے سامنے ساری کائنات محتاج ہے۔ خدایا تیری بارگاہ میں ہم اپنا عذر پیش کرتے ہیں، ہم اپنی محتاجی لے کر آتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں مجبور بھی ہیں، تیری بارگاہ میں محتاج بھی ہیں۔ خدایا رمضان ہمارے ہاتھوں سے جا چکا، خدایا رمضان کی فیوز و برکات کو ہم اپنے دامن میں نہ سمیٹ سکے، خدایا جو حق تھا وہ ہم نے رمضان کا ادا نہ کیا، خدایا تیری ضیافت کا مہینہ ہم سے چلا گیا، خدایا تیرے دسترخوان سے نعمات الہیہ کو چننے سے قاصر رہ گئے، خدایا ہم خواب غفلت میں رہ گئے، خدایا تیری بارگاہ میں وہ جو حق تھا عبادت و بندگی کا وہ ہم ادا نہ کر سکے۔ خدایا تجھے اسی رمضان کے باقی ماندہ دنوں کا واسطہ ہمارے عذر کو قبول فرما اور ہمیں بخشش کرنے والوں میں سے شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔